اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ قادریت پہنچاتی کہاں ہے؟ بات کچھ اور کرنے چلا تھا، لیکن مضبوط جتنا وسیلہ ہوگا کامیابی اتنی ہوگی۔ اس لیے یہ بھی کہہ دوں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی نیاز دلاؤ، چاہے ایک گلاس پانی پر ہی فاتحہ دلاؤ، نام غوث پاک۔ غوث پاک کہتے ہیں جہاں میرا نام لیا جاتا ہے، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا یہ فرمان پر میں مر جاؤں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قسمت مجھے کیا عطا کی ہے، کیا قسمت دی ہم کا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے پھر وہ کبھی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہمارے مہریرہ کے مرشد حضور اچھے میاں فرماتے ہیں، غلام غوث اعظم بے کسو مسترنمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مسترنمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا جو غلام ہے وہ کبھی بے کس نہیں رہتا، بے بس نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا۔ اگر اس کو پریشانی آتی ہے تو صرف ایک رات کے لیے آتی ہے، پھر کبھی نہیں آتی۔ یہ ہے تو بات سمیٹتے ہوئے آخری بات جو کہنے چلا تھا، نسبت جوڑو غوث پاک سے، غریب نواز سے، اپنے بزرگوں سے، ان کے غلام بنو، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لو، حضور سے نسبت جوڑو۔ لیکن یہ کہ پھر کہتا ہوں، نماز کے بغیر، عمل کے بغیر، سچائی کے بغیر، تقوی کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر، حلال کھائے بغیر ان سے نسبتیں نہیں جڑ سکتی۔ ان سے نسبت جوڑنے کے لیے عمل کی طرف آؤ، توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ غوث پاک کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک کے یہاں روزانہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آتے تھے یہ آپ کو صرف بتا دوں، کتنے بڑے بڑے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں، محبوب الہی آبرو سلسلہ چشتیہ حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے، اس لیے کہ محبوب سبحانی کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی محبوب الہی ہی چاہیے۔ ہاں پھر بات بنتی ہے، ہم لوگ تو نقل کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا بیان کریں گے، اپنی اوقات کیا ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا ایک مرید غوث پاک کے حجرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ زمین کے اوپر غوث پاک کی چوکھٹ پہ، غوث پاک کی چوکھٹ پہ ایک بندہ پڑا ہوا رو رہا ہے، پڑا ہوا رو رہا ہے، پڑا ہوا، اس پہ دھیان دینا، پڑا ہوا رو رہا ہے، اور اندر کہتا ہے کہ جانا نا ذرا غوث پاک سے کہنا مجھے معاف کر دے، غوث پاک سے کہنا مجھے معاف کر دیں، توجہ ہے مجھے معاف کر دیں۔ وہ قادری غلام اندر گیا، کہا سرکار وہ جو دروازے پہ پڑا ہوا ہے معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر دیجئے۔ مسکرا کے کہا بیٹے جانتا ہے وہ کون ہے؟ کہا حضور کون ہے؟ تو کہا بیٹے وہ عبدال ہے، عبدال۔ کون ہے؟ عبدال۔ عبدال سمجھا؟ عبدال، عبدال کس کو کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، عبدال ہر زمانے میں صرف 40 ہوتے ہیں، صرف 40۔ یعنی کتنی محدود اور سلیکٹڈ کوالٹی ہے کہ ہزاروں میں یہ 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ عبدال کون ہے؟ حضور کی حدیث ہے، اجابت الغوث میں علامہ شامی نے لکھا ہے، انہی عبدالوں کی وجہ سے بارش برستی ہے، انہی عبدالوں کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، انہی عبدالوں کی برکت سے مسلمان جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں، انہی عبدالوں کی وجہ سے زمین سے اناج پیدا ہوتا ہے، انہی عبدالوں کی وجہ سے مومنوں کو عزت ملتی ہے۔ یہ عبدال لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور وہ عبدال وہاں پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بات کتاب میں نہ لکھی ہوتی تو عبدال کے لیے کبھی پڑے ہوئے کا لفظ کہنے میں میری ہمت نہیں تھی، لیکن بات کہہ رہا ہوں۔ کہا بیٹا وہ جو پڑا ہوا ہے وہ عبدال ہے، عبدال۔ کہا عبدال ہے سرکار، اس کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ کہا بیٹا اس لیے ہو گئی کہ اس کے اور بھی 2 دوست تھے، یہ تینوں بغداد میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، اڑتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب اپنی خانقاہ قادری آئی نا، غوث پاک کی خانقاہ، جب اپنی خانقاہ قادری آئی تو ایک عبدال ادب کی وجہ سے دائیں ہٹ گیا اور دوسرا عبدال ادب کی وجہ سے بائیں ہٹ گیا۔ انہوں نے سوچا میں بھی ولی وہ بھی ولی، میں نے کیوں ہٹنا؟ تو میری خانقاہ کے اوپر سے چھت پہ سے اڑ کے جا رہا تھا صرف، اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا، اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ولایت کا انکار نہیں، شان کا انکار نہیں، عظمت کا انکار نہیں،
بزرگی کا انکار نہیں. غوث پاک کی چھت پہ سے صرف جانے کی بات ہو رہی ہے, نیچے زمین پہ گرا دیے گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار معاف کر دیجئے, کہا ادھر معاف کیا, ادھر پھر وہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے چلے گئے. جہاں ابدالوں کا یہ حال ہے, اپنی کیا اوقات.